إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اور البتہ تحقیق وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر نہ دیکھی ہوتی اس نے اپنے رب کی برہان. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے حیائی کو اس سے دور کر دیں. یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. جناب یوسف علیہ السلام بڑی پرسکون اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، جوانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے. جب زلیخا نے اپنے کمرے کے اندر بلایا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی خاص بات پر کوئی توجہ نہیں دی. گزشتہ آیت کے اندر یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے دروازے بند کر دیے تھے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح بیان کر دیا کہ وہ ارادہ کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا فضل فرمایا، اتنی رحمت فرمائی کہ وہ ارادے سے بھی پاک رہے کہ انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کون سی برہان دیکھی کہ جس وجہ سے کہ وہ اس ارادے کی طرف بھی نہیں پلٹے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ایک عظیم وہ ذات ہوتی ہے کہ جن کے قریب گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے جو برہان دیکھی، اس برہان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد سعدی بن جبیر، محمد بن سعید، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کی کہ انہوں نے اپنی انگلی اپنے منہ کے اندر دبائی ہوئی
یوسف علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ اللہ کی طرف سے کہ اس الگ کمرے کے اندر جس گناہ کی یہ دعوت دے رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ دوسرے بات مفسرین کا یہ قول ہے کہ وہ صورت جناب عزیز مصر کی تھی کہ یہ احساس دلایا گیا کہ اس بند کمرے کے اندر وہ نہیں دیکھ رہا کہ جب اس کے سامنے آؤ گے تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اسی کمرے کے اندر جس کے اندر زلیخا تھی اور یوسف علیہ السلام کو بلایا، اس کمرے کے اندر اس نے ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس بت کے اوپر جب اس نے ایک سفید کپڑا دیا تو یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ بت اس کے اوپر کپڑا کیوں دے رہی ہو؟ اور وہ جہالت کا دور تھا کہ اسی کمرے سے بھی، اسی الگ کمرے کے بت سے بھی مسلمان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر گھر کے اندر الگ الگ بت تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں کا اپنا بت ہوتا تھا، بیٹی کا اپنا ہوتا تھا، بیٹے کا اپنا ہوتا تھا، باپ کا اپنا ہوتا تھا۔ ایسے سمجھے کہ گھر کے جتنے افراد ہوتے تھے اتنے ہی اس گھر کے اندر بت ہوتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کا رد کیا، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر ایک بہت بڑا پیغام جو سبق جناب یوسف علیہ السلام نے دیا۔ کہنے لگے زلیخا تو اپنے خدا کے اوپر کپڑا دے رہی ہے، تیرا خدا کپڑے کے ساتھ چھپ سکتا ہے، لیکن میرا وہ خدا ہے، میرا وہ اللہ ہے، میں اس رب کو پہچانتا ہوں جو جتنے بھی پردے ہوں ان پردوں سے تم رب کو نہیں چھپا سکتے۔ جتنی بریکی کے اندر بھی چلے جاؤ گے، زمین و آسمان کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرا اللہ نہیں دیکھ رہا، تو میرا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اس سے حیا کروں، تو ایک بت سے حیا کر رہی ہے۔ تیرے کپڑا دینے سے تیرے نزدیک تیرا بت چھپ سکتا ہے، اور وہ پہلے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، وہ پہلے بھی ان ساری چیزوں سے غافل ہے، لیکن تو اس بت سے حیا کر رہی ہے کہ اس بت کے اوپر کپڑا دے رہی ہے۔ میرا اللہ میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کا حیا کروں۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے کپڑا دیا اپنے بت کے اوپر، تو جناب یوسف علیہ السلام نے یہ گفتگو کرتے ہوئے آسمان کی طرف، یعنی کہ کمرے کے اندر اوپر کی طرف دیکھا۔ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ چھپ رہا ہے لیکن میرا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، جتنے پردے بھی ہوں اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ تو جیسے انہوں نے نگاہ اٹھائی تو ان کے سامنے یہ برہان نظر آئی قرآن پاک کا، یہ پیغام، اور یہ پیغام ہر پیغمبر کے لیے تھا اور ہر دور میں تھا۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب ہی نہیں جانا، یہ نافرمانی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جب اس آیت کو دیکھا تو جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی اس برہان کو، انہوں نے اپنے سامنے دیکھتے ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف رخ کیا۔ تو زلیخا پہلے تو بیٹھی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دروازے بند ہے، کیسے جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے قدر مانگتے ہوئے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازے کھلتے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کامل۔ زلیخا اس خیال میں مطمئن بیٹھی تھی کہ اب تالے لگے ہوئے ہیں، کھٹکائے گا، بند لگے گا، اور یہاں میرے کمرے تک کئی دروازے بند ہوتے ہیں، لہذا کسی تک آواز نہیں جائے گی، کون آئے گا اس وقت۔
اور کسی کو کیا علم ہے کہ دروازہ کون کھٹکا رہا ہے، وہاں تک آواز پہنچے نہ پہنچے، وہ اطمینان سے بیٹھی تھی اور اپنی طرف بلا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام جیسے دروازے کی طرف دوڑے، اللہ نے دروازوں کو کھول دیا، جس دروازے پر پہنچتے تھے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب میں فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان دکھائی تاکہ وہ برائی اور بے حیائی سے محفوظ رہ سکے، دور رہ سکے، اور فرمایا میرے مخلص جو بندے ہیں وہ اسی طرح ہی ان گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گناہوں کا ذکر کیا، ایک فرمایا عنہ السوء، دوسرا فرمایا والفحشاء۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے عنہ السوء سے مراد صغیرہ گناہ ہے، والفحشاء سے مراد کبیرہ بڑے گناہ ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے گناہوں سے محفوظ رکھا، یعنی کہ ان کی حفاظت فرما لی، وہ گناہ کا ارادہ بھی ان کے دل کے اندر اللہ نے نہیں آنے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دی، نصرت دی، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، نصرت آ جائے، انسان چاہے زمین کے جس خطے پر بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اس سے گناہ سرزد کرا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اسی انداز سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا، میرے آخری دروازے تک پہنچ گئے، جس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی یہ ساری باتیں اللہ نے کی ہے، اور اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ جب بری ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا یہ میرے رب کی رحمت تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی عبادتیں ہم نے کی ہے، اور اس انداز سے کی ہے کہ وہ کسی قسم کے گناہ کا خیال بھی ہم نے ان کے دل کے اندر نہیں آنے دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور زندگی کے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا الحمد للہ رب العالمین۔